بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح کی جو حکمتیں ہیں حضرت زینب بنت جہش کے ساتھ، اس تعلق سے چند باتیں کر رہا تھا۔ تو اس میں ایک چیز بتانی ضروری تھی کہ یہ جو منہ بولے بیٹے کا کانسیپٹ ہے عرب میں، وہ کیا تھا۔ یعنی زید بن حارثہ کے کانٹیکس میں یہ واقعہ سمجھنا ضروری ہے۔ تو اس لیے بھی تھوڑی سی اس کی تفصیل بیان کرتا ہوں کہ عرب میں کوئی شخص اگر اپنے غلام سے بہت زیادہ خوش ہو جاتا تھا، بہت ریئرلی یہ واقعہ ہوتا تھا لیکن یہ ہوتا تھا، تو اپنے غلام سے اگر بہت زیادہ خوش ہو جاتا تھا تو اس غلام کو انعام کے طور پہ اپنا بیٹا بنا لیتا تھا، ہے نا۔ اور جب اس کو اپنا بیٹا بناتا تھا تو اس چیز کا ایک پازیٹیو کنوٹیشن بھی ہے، ایک نیگیٹو کنوٹیشن بھی ہے۔ اس کا مثبت پہلو یہ تھا کہ اس کے نتیجے میں، اس بیٹا بنانے کے نتیجے میں اس غلام کی زندگی بہت بہتر ہو جاتی ہے نا، اور اس کو عام جو عرب ہیں ان کے جیسے حقوق ملنے لگتے تھے، سوسائٹی میں اس کو ریسپیکٹ ملنے لگتی تھی، اس کو وراثت سے حصہ ملنے لگتا تھا اس انسان کے۔ پھر لوگ اس کو اپنے باپ کے نام سے، یعنی جو منہ بولا باپ ہے اس کے نام سے منسوب کر کے پکارتے تھے، اس کی سوسائٹی میں ایک اسٹیٹس ہو جاتی تھی، مالی اعتبار سے اس کی حالت بہتر ہو جاتی تھی۔ لیکن اس کا ایک نیگیٹو کنوٹیشن تھا۔ نیگیٹو معاملہ یہ تھا کہ وہ شخص بالکل بعین بیٹے کی طرح ہی ٹریٹ کیا جانے لگتا تھا، یعنی ان ایسپیکٹس میں، فار ایگزامپل یعنی جو شخص اپنی کسی غلام کو اپنا منہ بولا بیٹا بناتا تھا، اس کی بیوی اب ماں کے طور پہ دیکھی جاتی تھی اس شخص کے لیے، یعنی منہ بولے بیٹے کے لیے۔ تو اس سے کسی قسم کا لحاظ، کسی قسم کا پردہ باقی نہیں رہتا تھا۔ جو ایک شریفانہ سماج میں ایک پردہ ہوتا ہے وہ بھی باقی نہیں رہتا تھا۔ دوسرے یہ کہ اس کی بہن بھی اس کی اپنی بہن تصور کی جاتی تھی، تو اس سے بھی کوئی لحاظ و پردہ وغیرہ نہیں ہوتا تھا۔ پھر بسا اوقات کیا ہوتا تھا کہ ایک انسان کے اپنے مال میں اس کے اپنے نسبی بال بچوں کا حق ہے وراثت میں، ہے نا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اگر کسی کو کسی کی اولاد بنایا ہے تو انتقال کے بعد اس کے مال میں صرف اس کے اپنے اولادوں کو جو حق حاصل ہے وہ کسی اننون شخص کو نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نظام اس طرح بنایا ہے، اس کے نسبی اولاد کو وراثت میں حق حاصل ہے۔ لیکن اب چونکہ وہ اس کا اپنا بیٹا ہو جاتا تھا تو اس کو بھی وراثت سے، اس کو بھی ویلتھ کی تقسیم میں پارٹیسپیٹ کرایا جاتا تھا اور اس کو بھی حصہ دیا جاتا تھا۔ بظاہر یہ سننے میں اچھی بات لگتی ہے لیکن یہ کچھ لوگوں کا حق مارنے کے نتیجے میں ہوتا ہے۔ یعنی اگر آپ کسی ایک نئے شخص کو وارث بنا رہے ہیں تو جو آلریڈی وارث ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نیچرلی وارث ہیں، ان کے حقوق میں کچھ کٹوتی ہوگی نا، ان میں کچھ کمی ہوگی نا، جن کو اللہ تعالیٰ نے حقیقی وارث بنایا ہے۔ اپنی زندگی میں آپ چاہے اس شخص پہ کتنا بھی مال خرچ کر لیں، لیکن زندگی کے بعد انسان کا جب انتقال ہونے کے قریب ہے تو اب اس مال پہ اس کے بچوں کا حق ہے، نہ کہ اس کا خود کا حق ہے۔ تو جب اس کا انتقال ہو گیا تو وہ اپنے مال کا اونر نہیں بچا، اس کے باوجود وہ پیسہ جو ہے وہ اس کے منہ بولے بیٹے کو جاتا تھا، اور اس کے اوریجنل وارث جو ہیں بسا اوقات محروم ہو جاتے تھے یا ان کا پورشن بہت کم ہو جاتا تھا۔ پھر اس سے بہت طرح کی سوشل پرابلمس پیدا ہو رہی تھیں، جیسے کہ ایک انسان کسی خاص نسل سے ہے، اس نے کسی اور شخص کو بیٹا بنا لیا، تو اب وہ بھی اسی نسل سے تصور کیا جاتا تھا، وہ بھی اپنے آپ کو کسی ایسے شخص کی طرف منسوب کرتا تھا جو حقیقت میں اس کا باپ نہیں ہے۔ تو یہ جو نسب کا سلسلہ ہے، یہ جو فیملی ہائرارکی ہے، یہ جو فیملی ٹری ہے، یہ بہت گڑبڑ ہو جاتی تھی۔ کسی کو معلوم نہیں رہتا تھا کہ 2-3 جنریشن اوپر اس کا باپ واقعی میں اس کا باپ تھا یا کسی نے اس کو اڈاپٹ کر کے باپ بنا لیا۔ اس طرح کی بہت ساری پرابلمس تھیں جو عرب میں بڑھتی جا رہی تھیں اس رسم کے نتیجے میں۔ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، اس رسم میں کچھ خیر کا پہلو بھی تھا، اور خیر کا پہلو یہ تھا کہ بسا اوقات کوئی غلام جو ہے غلامی کی بہت ہی پست زندگی سے اٹھ کے عام عرب کے برابر حقوق اس کو حاصل ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ ایک پازیٹیو پہلو تھا اس رسم میں، لیکن اس رسم کے بہت سارے نیگیٹو پہلو بھی تھے جو میں نے چند ان میں سے آپ کے سامنے بیان کیے۔ اسلام جب آیا اور جب اسلامی احکام کی تشکیل ہونے لگی اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے احکامات نازل ہونے لگے، اس موقع پہ اس عمل کے اندر جو خیر کا پہلو تھا، یعنی کسی غلام کو یا کسی دوسرے یتیم کو یا کسی اننون شخص کو جس کی سوسائٹی میں کوئی پوزیشن نہیں ہو، جو سوسائٹی میں بہت کمزور ہو، اس کو اٹھا کے ایک اچھے مرتبے تک بیٹھانا، اس کو سپورٹ کرنا، اس کی کفالت کرنا، اس کا خیال رکھنا، اس کے تمام معاملات کی یعنی تدبیر کرنا، یہ سارے پازیٹیو پہلو جو اس رسم کے اندر موجود تھے وہ اسلام نے باقی رکھے۔
اور جو اس رسم کے اندر برے پہلو تھے جن میں سے چند کا ذکر میں نے آپ کو بیان کیا، اس کو اسلام نے ختم کر دیا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جہاں ایک طرف اسلام نے منہ بولے بیٹے کے تصور کو ختم کیا ہمیشہ کے لیے، جہاں ایک طرف اسلام نے اس کانسیپٹ کو ختم کیا کہ کسی شخص کو کسی کا بیٹا بنا لینے سے وہ حقیقی بیٹا نہیں بن جاتا، بلکہ وہ ایمانی جو بھائی چارے کا رشتہ ہے وہ وہی بھائی چارے کا رشتہ قائم رہتا ہے، لیکن سائملٹینیسلی اسلام نے یتیم کی کفالت اور کمزور طبقے کو مدد کرنا اور اس کو مضبوط کرنا اور ان کو ہر طرح کا فائنینشیل اور سوشل سپورٹ دینا، اس کی بڑی تلقین ہے۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا وکافل الیتیم ھکذا فی الجنہ۔ بخاری وغیرہ کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا، 2 انگلیوں سے اشارہ کر کے فرمایا کہ یوں ہوں گے جنت کے اندر، یعنی یتیم کی کفالت کرنے والا میرے ساتھ جنت میں ہوگا۔ دوسری روایت میں آتا ہے کہ بدترین گھر وہ ہے جس گھر میں یتیم کے لیے جگہ نہیں، اور بہترین گھر وہ ہے جس گھر میں یتیم کے لیے جگہ۔ دوسری ایک اور روایت ہے جس کو میں مفہوماً نقل کرتا ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین دسترخوان وہ ہے جس دسترخوان پہ بیٹھ کے یتیم کھانا کھاتا ہے۔ تو جہاں ایک طرف اس کو سوسائٹی کے مین اسٹریم میں انکلکیٹ کرنے کے لیے اور اس کے ساتھ حسن سلوک کرنے کے لیے اور اس کی کفالت کرنے کے لیے اور یتیم کا خیال رکھنے کے لیے اور اس کو پست مقام سے اٹھا کے بلند مقام تک پہنچانے کے لیے جہاں اسلام نے بڑی تلقین کی، بہت ہدایات کی اور بہت لوگوں کو انکریج کیا، وہیں اس کے دوسرے طرف جو ہے یہ بتایا کہ اگر کسی شخص کو تم بیٹا بول دو گے اس سے وہ تمہارا حقیقی بیٹا نہیں ہو جائے گا، وراثت کے قاعدے قانون کا اطلاق اس کے اوپر نہیں ہوگا، پردے وغیرہ کے احکامات اس کی وجہ سے بدل نہیں جائیں گے تمہارے کسی کو بیٹا بول دینے سے یا تمہارے کسی کو بھائی بول دینے سے، یہ احکامات بدل نہیں جائیں گے۔ یہ شریعت کے احکامات کی اصل جو ہے وہ اس بنا پہ ہوتی ہے کہ حقیقت میں معاملہ کیا ہے، نہ کہ کسی کے بول دینے سے یا کسی کے ازیوم کر لینے سے۔ تو اس چیز کو توڑنا مقصود تھا عملی اعتبار سے۔ تو یہ بھی ایک بہت بڑا ریزن تھا جس کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح جو ہے اللہ تعالیٰ نے زینب بنت جہش رضی اللہ عنہا کے ساتھ طے کیا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے جو ہے اس کانسیپٹ کو ختم کیا اور فرمایا ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ وما جعل ازواجکم اللائی تظاہرون منہن امہاتکم وما جعل ادعیاءکم ابناءکم ذالکم قولکم بافواہکم واللہ یقول الحق وہو یہدی السبیل۔ سورہ احزاب کی آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے کسی شخص کے سینے میں 2 دل نہیں رکھے۔ سب یعنی اس میں جتنے بھی چھوٹے چھوٹے فقرے استعمال ہوئے اس آیت میں سب کا اپنا کانٹیکسٹ ہے، سب کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا، میں صرف اس بات پہ فوکس کرنا چاہوں گا جو ہمارے ٹاپک سے ریلیٹڈ ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ نے کسی شخص کے سینے میں 2 دل نہیں رکھے، اور تم اپنی جن بیویوں کو ماں کہہ بیٹھتے ہو اللہ تعالیٰ نے انہیں تمہاری مائیں نہیں بنائیں۔ یعنی مسئلہ ظہار جو ہے ایک کانسیپٹ تھا، عرب جو ہے اپنی بیوی سے کوئی ناراض ہو جاتا تھا تو کہتا تھا تو میری ماں جیسی ہے، تو اس کے نتیجے میں عرب منہ میں ایک رواج تھی کہ وہ پھر بیوی اس کے اوپر حرام ہو جاتی ہے نا۔ اس تصور کو بھی ختم کیا اسلام نے، اور آگے فرمایا وما جعل ادعیاءکم ابناءکم، اور نہ تمہارے منہ بولے بیٹوں کو اللہ تعالیٰ نے تمہارے حقیقی بیٹا بنایا ہے، ذالکم قولکم بافواہکم، یہ ساری باتیں جو ہیں یہ تمہاری منہ کی بنائی ہوئی باتیں ہیں، واللہ یقول الحق، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ حق بیان کرتا ہے، وہو یہدی السبیل، اور اللہ تعالیٰ جو ہے سیدھی راہ کی ہدایت دیتا ہے۔ چنانچہ جب یہ حکم نازل ہوا تو صحابہ کو یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ کسی کو منہ بولے بیٹے بنانے سے اس کا نسب تبدیل نہیں ہوگا، اس کا نام تبدیل نہیں ہوگا، نہ اس کی وراثت میں اس طرح سے حقوق ہوں گے جیسے اصلی بیٹے کے ہوتے ہیں۔ ہاں دوسری طرف جو یتیم کی کفالت وغیرہ کی اور کسی غریب بچے کی پرورش کی نیکیاں ہیں اور اس کی تلقین ہے وہ بہت کثرت کے ساتھ قرآن حدیث میں آئی ہیں، خاص طور پہ احادیث میں بہت ہی شدت کے ساتھ اس چیز کو زور دیا گیا کہ کسی غریب اور کمزور بچے کی پرورش یا کسی یتیم کی پرورش جو ہے کتنا بلند اور کتنا اللہ تعالیٰ سے قریب کرنے والے اعمال میں سے ایک عمل ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مزید اس کی وضاحت کی ادعوہم لآبائہم، تو ان کو یعنی جن بچوں کو تم نے اپنا بیٹا بنا لیا ہے، منہ بولے بیٹے بنا لیے ہیں، جن کو زبانی طور پہ تم اپنا بیٹا کہہ دیتے ہو، ادعوہم لآبائہم، تم ان کو ان کے باپوں کے نام سے پکارا کرو، هو اقسط عند اللہ،
کیونکہ یہ چیز اللہ تعالیٰ کے نزدیک عدل کے زیادہ قریب ہے، حقیقت کے زیادہ قریب ہے نا۔ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، اور اگر تم ان کے باپ کو نہیں جانتے، یعنی چونکہ عربوں میں نام جو ہے باپ کی نسبت سے رکھے جاتے تھے، محمد بن عبداللہ ہے نا، خالد بن ولید، عمر بن خطاب، تو اپنے باپ کی طرف نسبت ہوتی تھی ناموں کی، تو فرمایا کہ ان کے باپ کی طرف ان کے اصل نام کو چینج نہ کرو۔ جیسے زید بن حارثہ کو لوگ زید بن محمد کہا کرتے تھے، ہے نا، کیونکہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے۔ اس حکم کے نازل ہونے کے بعد واپس سے ان کا نام جو ہے زید بن حارثہ ہو گیا، ٹھیک ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کو ان کے باپوں کے نام سے پکارا کرو۔ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ، اور اگر تم ان کے باپ کا نام نہیں جانتے ہو تو وہ تمہارے دینی بھائی ہیں اور تمہارے موالی ہیں، تمہارے دوست ہیں۔ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِي مَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ، اور تم پہ کوئی حرج نہیں، تم پہ کوئی گناہ نہیں ان خطاؤں کے تعلق سے جو تم کر چکے۔ وَلَكِن مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ، لیکن ہاں ان خطاؤں پہ تمہاری پکڑ ہوگی جو تم با ارادہ، پورا ارادہ کر کے یہ کام کرو۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور بے شک اللہ تعالیٰ غفور ہے، رحیم ہے، یعنی یہاں اپنے آپ کو کسی غیر باپ کی طرف منسوب کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ چنانچہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام زید بن حارثہ کو زید بن محمد کہتے تھے، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان نازل ہوا، ٹھیک ہے۔ چلیے، چنانچہ جیسے ہی یہ حکم نازل ہوا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زید بن حارثہ سے فرمایا انت اخونا و مولانا، کہ اب تم ہمارے بھائی ہو اور ہمارے دوست ہو۔ چنانچہ کہاں وہ زید بن محمد تھے، اب زید بن حارثہ ہو گئے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنا بھائی اور اپنا دوست قرار دیا، ٹھیک ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے جو عام اصول قرآن میں بیان کیا ہے سورہ حجرات کے اندر کہ انما المؤمنون اخوہ، کہ بے شک مومنین جو ہیں وہ ایک دوسرے کے بھائی ہیں، اس آیت کے روح سے کسی کو آپ اگر بیٹا بنا لیں، کسی کی پرورش کریں اور اسے اپنا بیٹا بنا لیں تو وہ آپ کا بیٹا نہیں بن جائے گا، ہاں اس کی پرورش کی نیکی جو آپ نے اس کے اوپر خرچ کیا اور جو معاملات آپ نے کیے وہ سارے کا سارا اجر جو ہے اللہ کے آپ کے لیے اسٹور رہے گا۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں ایک اور چیز کی وضاحت کی ہے کہ جو شخص اپنے آپ کو غیر باپ کی طرف منسوب کرتا ہے، یعنی اپنا نام، اس کا نام، یعنی مثال کے طور پر اس کا نام جو ہے عمر بن عبداللہ ہے، اس کے والد کا نام عبداللہ تھا، اس کا نام عمر ہے، اور وہ اپنے آپ کو کسی ایسے شخص کی طرف منسوب کرے جو اس کا باپ نہیں ہے نا، اس نیت کے ساتھ کہ اس کے ذریعے جو ہے لوگ یہ جانیں کہ وہ فلاں شخص کا بیٹا ہے نا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کبیرہ گناہوں میں سے بہت بڑا کبیرہ گناہ قرار دیا ہے۔ چنانچہ حدیث میں آتا ہے من ادعا الی غیر ابی، جو اپنے آپ اپنے غیر باپ کی طرف منسوب کرے، یعنی اپنے باپ کے بجائے کسی اور کی طرف منسوب کرے اور کہے کہ میں اس کا بیٹا ہوں اور وہ جانتا ہو کہ وہ اس کا بیٹا نہیں ہے، او انتمى الی غیر موالیہ، ہے نا، فعلیہ لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین لا يقبل اللہ تعالی منہ صرفا ولا عدلا، کہ اللہ تعالیٰ ایسے شخص پہ اللہ تعالیٰ کی، اس کے فرشتوں کی، تمام لوگوں کی لعنت ہے، اور اللہ تعالیٰ ایسے شخص کا نہ فرض قبول کرتا ہے نہ نفل اعمال قبول کرتا ہے، یعنی جو شخص اپنے آپ کو غیر باپ کی طرف منسوب کرے، اپنے نام میں اس کا نام لگا لے جو اس کا باپ نہیں ہے، یہ ایلیوژن کریٹ کرنے کے لیے کہ میں فلاں کا بیٹا ہوں، ٹھیک ہے۔ اس کے نتیجے میں بہت سارے نقصانات ہیں۔ ایک یہ کہ اصل میں اس کے باپ کا حق تھا کہ اس کی طرف اس کے اپنے بیٹے کی نسبت کی جائے، جب بیٹا اپنے آپ کو کسی غیر باپ کی طرف منسوب کرتا ہے تو گویا وہ اپنی ماں پہ بھی الزام لگاتا ہے اور اپنے باپ کو بھی تکلیف پہنچاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تیسری اہم چیز یہ کہ اس کے نتیجے میں کیا ہوگا کہ اگر وہ اپنے آپ کو غیر باپ کی طرف منسوب کر لے تو وہ جو غیر باپ، اگر اس کی بات مان لی جائے تو وہ جو غیر باپ ہے، جو حقیقت میں اس کا باپ نہیں ہے، اس کی وراثت میں سے لوگ اسے حق دیں گے، ہے نا، اور اس کے اپنے بچے اس حق سے محروم ہو جائیں گے، تو گویا کہ مال کی ڈسٹریبیوشن میں بھی یہ بہت بڑا سبب بنے گا اپنے آپ کو اگر غیر باپ کی طرف منسوب کیا۔ اس سے نسب کی بھی جو ہے وہ حفاظت نہیں رہ جاتی، نسب بھی گڑبڑ ہو جاتا ہے، اور بہت سارے اس کے نقصانات ہیں، اس کے مفسدات ہیں، جس کے بنا پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی سختی سے فرمایا ہے کہ جو شخص ایسا کرتا ہے اس کے اللہ تعالیٰ کی، اس کے فرشتوں کی اور تمام لوگوں کی لعنت ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کے فرض عمل کو قبول نہیں کرتا، اس کے نفل عمل کو بھی قبول نہیں کرتا ہے۔ یہاں پہ ایک چھوٹی سی چیز وضاحت کر دوں میں، بعض لوگوں کو اس معاملے میں مغالطہ ہوا اس حدیث کی روشنی میں
کہ ہندوستان پاکستان میں یا بعض دوسرے ممالک میں بھی ایک کلچر ہے کہ عورتیں جو ہیں اپنی شادی کے بعد اپنا نام میں اپنے شوہر کا نام بھی لگاتی ہیں یا شوہر کا ٹائٹل بھی لگا لیتے ہیں. تو بعض لوگوں نے جن کو فقاہت نہیں ہوتی ہے یا حدیث کے ظاہری مفہوم کو سمجھ کے وہ حکم نکالنے لگتے ہیں، حالانکہ یہ کام فقہا کا ہے، تو وہ احادیث سے احکام نکالیں. بعض لوگوں کو یہ مغالطہ ہوا اس حدیث کی روشنی میں کہ اگر شوہر کا نام اگر عورت اپنے نام کے ساتھ لگا لے تو وہ بھی اس حدیث کے روح سے لعنت کی مستحق ہو جائے گی، کیونکہ یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ادعا الی غیر ابیہ، جو اپنے باپ کے علاوہ کسی اور کی طرف اپنے آپ کو منسوب کرتا ہے تو فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، تو اس پہ اللہ کی اور فرشتوں کے تمام لوگوں کی لعنت. تو پھر بعض لوگوں نے یہ کہا کہ عورت کے نام میں تغیر اور تبدیلی جو شادی کے بعد ہوتی ہے یہ حرام ہے اس حدیث کے روح سے، لیکن حقیقت میں ایسا نہیں ہے. یہاں جس چیز سے منع کیا گیا ہے وہ بہت ہی مختلف بات ہے، یہ بہت مختلف بات ہے اس سے جو لوگوں نے سمجھا. اسلام اس تعلق سے بالکل خاموش ہے کہ ایک عورت کو اپنا نام شادی کے بعد بدلنا چاہیے یا نہیں بدلنا چاہیے. اگر وہ اپنے شوہر کا ٹائٹل لگا لے تو بھی اسلام اس تعلق سے کوئی حکم نہیں دیتا، اور وہ شوہر کا ٹائٹل نہ لگائے تو بھی اسلام اس تعلق سے کوئی حکم نہیں دیتا. یہ یہاں کا لوکل کلچر ہے، اس تعلق سے اسلام میں کوئی حکم موجود نہیں ہے. یعنی اگر ایک عورت اپنا نام تبدیل نہیں کرتی ہے ویل اینڈ گڈ، بہت اچھی بات ہے. اگر اپنا نام تبدیل کر لیتی ہے ویل اینڈ گڈ، اس میں بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے اس حدیث کے روح سے. اس حدیث میں جس چیز سے منع کیا گیا ہے اس کو سمجھ لیجئے. اس حدیث میں منع اس بات سے کیا گیا ہے کہ ایک انسان جان بوجھ کر اپنے علاوہ، اپنے باپ کے علاوہ کسی غیر شخص کی طرف اپنے آپ کو منسوب کرے اور یہ شو کرے کہ میں اس کا بیٹا ہوں، اور اس کے نتیجے میں جو مفسدات اور جو پریشانیاں اور جو برائیاں سماج میں وجود میں آتی ہیں جن میں سے چند کا میں نے اشارہ آپ کی طرف کیا، اصل میں اس چیز سے منع کیا گیا. اس سے منع نہیں کیا گیا کہ آپ اپنے ٹائٹل میں کوئی ایک ایڈیشنل چیز ایڈ کر لیں، ہے نا. اس کی سب سے بہترین مثال یہ ہے کہ یہ حدیث جو ہے صحیح بخاری وغیرہ میں بھی ہے، مسند احمد میں بھی یہ حدیث موجود ہے کہ جس نے اپنے آپ کو کسی غیر باپ کی طرف منسوب کیا وہ اس نے کفر کیا، کفر اصغر کیا. یہ مسند احمد میں حدیث موجود ہے، امام احمد کی حدیث کی کتاب ہے مسند احمد. تو اس حدیث سے مراد اگر یہ ہو کہ آپ اپنے ٹائٹل میں کوئی ایڈیشنل ٹائٹل نہیں لگا سکتے ہیں، تو پھر امام احمد بن حنبل جو اس حدیث کو راوی ہیں اور اس حدیث کو جمع کرنے والے ہیں، خود ان کا نام احمد بن حنبل ہے، اور احمد بن حنبل نام سے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ حنبل کے بیٹے احمد ہیں، لیکن حقیقت میں حنبل جو ہے امام احمد کے والد کا نام نہیں تھا بلکہ 5 جنریشن اوپر ایک دادا کا نام تھا. تو اگر اس حدیث سے مراد یہ ہو کہ ایک انسان اپنے ٹائٹل میں کوئی چیز ایڈ نہیں کر سکتا ہے، تو احمد بن حنبل جو اس حدیث کے راوی ہیں خود ان کے نام میں وہ ٹائٹل ایڈڈ ہے جو ان کے باپ کا نام نہیں تھا. ٹھیک ہے، یہ سوچنے کی بات ہے کہ احادیث سے حکم نکالنا یہ فقہا کا کام ہوتا ہے. اگر ہر عامی یہ سمجھے کہ میں حدیث کے ظاہری متن سے حکم نکال لوں گا تو انتہائی گمراہ ہوگا اور بہت سے غلط نتائج نکال لے گا. جیسا کہ ابھی میں نے انٹرنیٹ پہ کئی لوگوں کو، اس سال تو نہیں لیکن 2-3 سال پہلے میں نے دیکھا تھا اس طرح کے ایشوز بہت تمہارے سامنے آئے تھے کہ لوگوں نے کہا کہ، اور بہت ہی یہ ایکسٹریم مائنورٹی اوپینین ہے امت کے اندر، چند علماء نے جو ہے وہ اس کو سمجھا ہے، ورنہ ہیومنگس میجورٹی آف علماء کے نزدیک ایک عورت اگر اپنے شوہر کے ٹائٹل کو اپنے نام میں لگا لے تو اس کا اس حدیث سے کوئی تعلق نہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ نام لگانا چاہیے، میں یہ بھی نہیں کہہ رہا نام نہیں لگانا چاہیے، وہ بالکل الگ ایشو ہے، وہ ایک بالکل کلچرل بات ہے، اس کا اس حدیث سے کوئی تعلق نہیں. اور اس حدیث میں جس چیز سے منع کیا گیا ہے وہ نہیں ہے جو عورت کو اپنے شوہر کے ٹائٹل لگانے سے روکے. آپ بات سمجھ پا رہے ہیں؟ میں اس سے زیادہ تفصیل میں جانا نہیں چاہتا کیونکہ یہ فقہ کی کلاس نہیں ہے، لیکن اس حدیث کے نتیجے میں کنفیوژن پیدا ہوتا ہے، تو اس لیے میں نے یہاں اس کی وضاحت کرنی ضروری سمجھی. اور یہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، امام مالک رحمہ اللہ، دونوں کے نزدیک اس میں کوئی حرج نہیں ہے ایک عورت جو ہے اپنے شوہر کا ٹائٹل اپنے نام کے ساتھ لگا لے. ٹھیک ہے، صحابہ میں بھی اس کی مثالیں ملتی ہیں، یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی زینب، ان کو امرأۃ ابی العاص کہا جاتا تھا، ہے نا. ان کو زینب نام سے بہت کم لوگ جانتے تھے. امرأۃ ابی العاص، ابی العاص کی بیوی، ابی العاص کی عورت، ابو العاص کی عورت، یعنی ان کو ان کے شوہر کے نام سے ہی پکارا جاتا تھا. تو شوہر کے ٹائٹل سے کسی کو اگر پکارا جائے تو وہ اس حدیث کے خلاف نہیں ہے. اس کی بہت ساری مثالیں ہیں، میں ایک دو مثالیں نہیں دینا چاہ رہا کیونکہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا اور امام مالک کا فقہ اس تعلق سے موجود ہے اور بہت سارے دلائل ان کے یہاں موجود ہیں. یہ ہمارا فقہ کلاس نہیں ہے،
لیکن شارٹ میں سمجھ لیجئے کہ حدیث کے ظاہری متن سے کوئی دور دراز کا حکم نکالنا یہ عام لوگوں کا کام نہیں ہے، یہ کام فقہا کا ہے، انہیں پہ چھوڑنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو اس حدیث میں جس چیز سے منع کیا گیا ہے وہ یہ کہ جان بوجھ کے اپنے آپ کو کسی غیر باپ کی طرف منسوب کرنا اس طریقے پہ کہ لوگوں کو کنفیوژن ہو کہ یہ فلاں کا بیٹا ہے، یہ منع ہے۔ اور اس کے نتیجے میں جو وراثت کے تقسیم کے معاملات میں جو ظلم و ستم رواں ہوگا اور جو پردے کے احکامات کی دھجیاں اڑیں گی، یہ سارے مقصدات ہیں جن کے سبب یہ چیزیں منع کی گئی ہیں، اور بھی بہت سارے نقصانات کے سبب یہ چیز منع کی گئی ہے۔ اس کا تعلق اس سے نہیں ہے جو چند لوگوں نے ابھی سمجھا ہے۔ چلیے آگے چلتے ہیں، ہوپ فلی یہ مسئلہ ذرا کلیئر ہوا۔ چلیے آگے چلتے ہیں، ٹھیک ہے۔ منہ بولے بیٹے بنانے کا رواج لوگوں میں اتنا پختہ ہو چکا تھا کہ عرب معاشرے میں یہ چیز صرف تقریر کے ذریعے یا یہ چیز صرف حکم کے ذریعے نہیں ختم ہو سکتی تھی، اسی لیے عملی طور پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ قدم اللہ تعالیٰ نے دلوایا تاکہ لوگوں کو یہ سمجھ میں آ جائے کہ منہ بولے بیٹے کی حیثیت اصلی بیٹے جیسی بالکل نہیں ہے۔ یعنی منہ بولے بیٹے کی طلاق شدہ بیوی اگر ہوگی تو وہ آپ کی بہو کا حکم نہیں رکھے گی، نہ طلاق شدہ بہو کا حکم رکھے گی، وہ آپ کے لیے ویسے ہی حلال ہوگی نکاح کے طریقے پہ جس طریقے سے کوئی دوسری عورت حلال ہو سکتی ہے۔ اس مسئلے کو بالکل عملی طور پہ واضح کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ نکاح کروایا، اور اللہ نے اس کی حکمت بیان کی، لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطْرًا، تاکہ مومنوں کے لیے اپنے منہ بولے بیٹوں کی بیویوں سے نکاح میں کوئی حرج باقی نہ رہے، جبکہ ان کا ان سے طلاق ہو جائے، جبکہ ان کا ان سے معاملہ ختم ہو جائے تو عدت کی پورے ہو جانے کے بعد منہ بولے بیٹے کی کوئی حیثیت نہیں، پہلی چیز تو۔ دوسری یہ کہ اس کی طلاق شدہ بیوی کے ساتھ نکاح اسی طرح جائز ہے جس طرح کسی دوسری عورت کے ساتھ جائز ہے۔ اس باطل نظریے کو ختم کرنے کے لیے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے وہ نکاح کرایا گیا زینب رضی اللہ عنہا کے ساتھ۔ چلیے ایک اور چیز سمجھ لیجیے یہاں پہ ایک شارٹ میں، بعض اورینٹلسٹس نے اور چند قصہ گو مسلمانوں نے بھی یہ کام کیا ہے جن کا تاریخی طور پہ یا احادیث کے ذخیرے میں کوئی ثبوت نہیں ملتا، کہ چند لوگوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ یہاں پہ معاملہ کچھ ایسا نہیں تھا جیسا ابھی تک ہم نے آپ کو بیان کیا ہے، جیسا تمام تقریباً کی مستند سیرت کی کتابوں نے بیان کیا ہے، بلکہ چند لوگوں کا دعویٰ یہ ہے، خاص طور پہ اورینٹلسٹ حلقے میں دعویٰ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو زینب پسند آ گئی تھیں، اور اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زید بن حارثہ کو پریشرائز کیا کہ وہ زینب کو طلاق دیں معاذ اللہ، اور تاکہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے زینب سے نکاح کر سکیں۔ اس طرح کے باتیں بعض لوگوں نے پھیلائی ہیں، اور سیدھی سی بات ہے کہ اس بات کی کوئی اصل نہیں ہے، کیونکہ زینب رضی اللہ عنہا سے سب سے پہلے نکاح جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی کروایا تھا زید بن حارثہ کا۔ پہلی چیز، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زینب پسند تھیں تو آپ نے نکاح پہلے زید بن حارثہ سے کیوں کروایا؟ پہلا پوائنٹ۔ دوسرا، یہ ہم منطقی دلیل دے رہے ہیں، ورنہ روحانی اعتبار سے یہ سمجھ لیجیے کہ انبیاء علیہ السلام اس طرح کے عام سطحی جذبات سے بہت پاک ہوتے ہیں، لیکن ہم منطقی طور پہ باتیں کر رہے ہیں، یعنی ان کو دلیل دینے کے لیے باتیں کر رہے ہیں۔ کہ دوسری یہ کہ زینب رضی اللہ عنہا کو جب سے طلاق دینا زید بن حارثہ چاہ رہے تھے، جب بھی آتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس طلاق دینے کی خواہش کا اظہار کرتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہتے کہ نہیں، اپنی بیوی کو اپنے پاس رکھو اور اللہ سے ڈرتے رہو، ٹھیک ہے۔ تو یہ تلقین کرنا بھی اس بات کا ثبوت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ اس بات کے خواہش میں نہیں تھے۔ تیسری چیز دیکھتے ہیں ہم یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا اندازہ تھا کہ اگر زید بن حارثہ طلاق دے دیں تو مجھے نکاح کرنا پڑے گا، اور اس چیز سے کچھ وقت کے لیے آپ بچنا چاہتے تھے، آپ چاہتے تھے کہ اس کی نوبت نہ آئے، کیونکہ آپ انسان ہونے کی حیثیت سے محسوس کرتے تھے کہ اس کے نتیجے میں عرب کے چند لوگ اور منافقین کو موقع ملے گا آپ کی مخالفت کرنے کا۔ تو آپ انسانی جذبات کے تحت یہ چاہتے تھے کہ زید اور زینب کا نکاح قائم رہے تاکہ مجھے نکاح نہ کرنا پڑے زینب سے، اور جب میں نکاح نہیں کروں گا زینب سے تو یہ ایک مسئلہ کھڑا ہو سکتا تھا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی حکمت بالغہ یہ چاہتی تھی کہ عملاً اس چیز کا، اس رسم کا ہمیشہ کے لیے صفایا ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ نے عملاً جو ان کا طلاق کروایا اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کروایا۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ خواہش رکھتے تھے کہ زینب رضی اللہ عنہا سے زید کا نکاح نہیں ٹوٹے، تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا بڑا قدم نہ اٹھانا پڑے۔ اور خود قرآن نے اس بات کو فرمایا وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے دل میں وہ بات چھپائے ہوئے تھے جسے اللہ ظاہر کرنے والا تھا۔ اب آپ ذرا بتائیے کہ یہاں اللہ تعالیٰ نے ایک بات بیان کی کہ اللہ تعالیٰ اسے ظاہر کرنے والا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے کیا بات ظاہر کی؟
کہ منہ بولے بیٹوں کی طلاق شدہ بیوی کے ساتھ نکاح جائز ہے، اور عملاً نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات کروا دی. اسی بات کو ظاہر کی نا، کہ اللہ نے یہ بات ظاہر کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دل میں جو ہے محبت لیے ہوئے تھے زینب رضی اللہ عنہا کی، معاذ اللہ. تو جب یہ بات ظاہر نہیں کی تو اس آیت کا اطلاق بھی اسی واقعے پہ ہوتا ہے جو ہم نے ابھی تک آپ کو بیان کیا، ٹھیک ہے نا. اسی طرح سے یہ منطقی دلیل ہے، ورنہ اصلاً دیکھا جائے تو ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ انبیاء علیہم السلام جو ہیں اس طرح کے جذبات سے پاک ہوتے ہیں. وہ انسانی جذبات ضرور رکھتے ہیں لیکن وہ اس طرح کی سطحی جذبات نہیں رکھتے کہ کسی عورت سے دیکھ کے ان کو محبت ہو جائے اور پھر جو ہے اس کے لیے وہ کسی اور کو پریشرائز کریں کہ طلاق دو. اس طرح کے معاملات سے انبیاء علیہ السلام مبرہ ہوتے ہیں، پاک ہوتے ہیں، منزہ ہوتے ہیں. تو اور خاص طور پر سید الانبیاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ تمام انبیاء کے سردار ہیں. یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ کوئی مسلمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ گمان رکھے. یہ ان کا یعنی اورینٹلسٹس کا اعتراض ہے جس کا ہم نے چند منطقی دلائل کی روشنی میں جواب دیا ہے. ٹھیک ہے، چلیے آگے چلتے ہیں. اب ہم تھوڑا سا شارٹ میں ایک اور ٹاپک کور کر لیتے ہیں اور انشاءاللہ آج کا ٹاپک پھر ہم کلوز کریں گے. وہ یہ کہ واقعہ نکاح، یعنی جو واقعہ ہوا ہے نکاح کا، اس کی چند تفصیلات جو ہے بیان کرتے ہیں. کہ جب زینب رضی اللہ عنہا کی عدت پوری ہو گئی، طلاق کی عدت پوری ہو گئی زید بن حارثہ سے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زید بن حارثہ سے ہی کہا اذهب فاذكرها علی، کہ جاؤ تم زینب کے پاس اور میرا تذکرہ یعنی میرے نکاح کا پروپوزل ان کو دو. ٹھیک ہے. خود زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، یہ روایت جو ہے وہ صحیح مسلم میں آئی ہے، کہ فرماتے ہیں کہ جب میں زینب کے ہاں پہنچا اور جب میں نے زینب کو دیکھا تو میرے دل میں اس کی عظمت پیدا ہو گئی. کل تک تو یہ ان کی بیوی تھی اور ان سے تھوڑی سی پریشانی بھی تھی زید بن حارثہ کو، اور ان سے انہوں نے ان کو طلاق بھی دی. لیکن جب ان کو یہ احساس ہوا کہ یہ وہی عورت ہے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کا پیغام دیا ہے، تو فرماتے ہیں کہ جب میں یہ میرے اندر دل میں خیال پیدا ہوا، تو جب میں زینب کے گھر پہنچا تو زینب کی عظمت میرے دل پہ ایسی چھا گئی کہ میں زینب کی طرف دیکھ ہی نہیں سکا، اور سر جھکا کے پیٹھ پھیر کے زینب کی طرف میں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں نکاح کا پیغام دیا ہے. فرماتے ہیں کہ جب مجھے یہ خیال آیا اور جب میرے زبان سے یہ الفاظ ادا ہوئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زینب تمہیں نکاح کا پیغام دیا ہے، تو یہ کہتے ہی میرے اوپر ایسا روعب طاری ہوا کہ میں نظر اٹھا کے بھی دیکھ نہ سکا اور میں نے پیٹھ پھیر لی. اور میں نے زینب سے کہا زینب تمہیں مبارک ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے تمہاری طرف بھیجا ہے کہ وہ تمہیں نکاح کا پیغام دیتے ہیں. زینب رضی اللہ عنہا نے کہا کہ میں اپنے رب سے مشورہ کیے بغیر کچھ نہیں کہوں گی. یہ فوراً لے کر وہ نماز کو کھڑی ہو گئی ہے نا، اور نماز پڑھنے لگی. اور ادھر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ حکم نازل کر دیا کہ ہم نے آپ کا نکاح زینب سے کر دیا. چنانچہ زینب رضی اللہ عنہا سے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا ہے وہ اللہ تعالیٰ نے براہ راست کیا ہے، اور اس نکاح میں صرف ولیمہ ہوا ہے. یعنی نکاح تو اصلاً اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کر دیا نا، تو کسی اور کو نکاح پڑھنے کی ضرورت نہیں رہی. اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں نکاح پڑھا ہے، اور وہ نکاح جو ہے سورہ احزاب میں منقول ہے. تو اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حضرت زینب سے نکاح ہوا تو وہ اصلاً نکاح اللہ تعالیٰ نے کیا ہے. یہاں کسی نے خطبہ نکاح نہیں پڑھا ہے، صرف ولیمہ ہوا ہے نا. یہ اس اعتبار سے بہت ہی انفرادی نکاح. چنانچہ جیسے ہی قرآن میں یہ آیت نازل ہو گئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے فوراً حضرت زینب کے پاس چلے گئے اور کسی کی اجازت کی ضرورت باقی نہیں رہی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ حکم جو ہے نازل کیا تھا. اور یہ نکاح 5 ہجری میں ہوا ہے. 5 ہجری میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح جو ہے زینب رضی اللہ عنہا کے ساتھ ہوا ہے. ایک چیز اور میں بتا دوں، وہ آیت بتا دوں. ایک منٹ کا مجھے وقت دیجیے. ہاں، فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله مفعولا. جب زید نے اپنا معاملہ تمام کر لیا زینب کے ساتھ تو ہم نے زینب کا نکاح آپ کے ساتھ کر دیا. ہا کی ضمیر جو ہے مؤنث کی ضمیر ہے، زینب رضی اللہ عنہا کی طرف پلٹ رہی ہے. اللہ نے فرمایا زوجناکہا، کہ ہم نے اس کا نکاح آپ سے کر دیا. لکی لا یکون علی المؤمنین حرج، تاکہ مؤمنوں کے اوپر کوئی حرج باقی نہ رہے. فی ازواج ادعیائہم،
اپنے منہ بولے بیٹوں کے طلاق شدہ بیویوں کے تعلق سے کوئی حرج باقی نہ رہے اذا قضوا منہن وطرا، جب وہ ان سے اپنی خواہشات پوری کر چکے ہیں، جب وہ ان سے ان کا معاملہ ختم ہو جائے، وکان امر اللہ مفعولا، اور بے شک اللہ تعالیٰ کا معاملہ جو ہے وہ پورا ہو کر رہتا ہے۔ تو اس طریقے سے جو ہے وہ نکاح زینب رضی اللہ عنہ کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بکری ذبح کی، اور ہر اس شخص کو دعوت دی گئی جو حضرت انس رضی اللہ عنہ کو ملا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دینے کے لیے بھیجا، تو انس رضی اللہ عنہ خود فرماتے ہیں کہ مدینے کی گلیوں میں مجھے جو شخص بھی ملتا میں اسے دعوت دیتا ہوں۔ ایک بکری میں ان تمام کا کھانا پورا ہو گیا، اور 300 سے زیادہ لوگ تقریباً تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ولیمے میں۔ انس رضی اللہ عنہ خود بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی بیوی کے لیے ایسا ولیمہ کرتے نہیں دیکھا جیسا ولیمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زینب رضی اللہ عنہ کے لیے کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ولیمے پر ایک بکری ذبح کی، ٹھیک ہے، یہ روایت صحیح بخاری میں موجود ہے۔ تو اس طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح زینب رضی اللہ عنہ سے ہوا، اور اس تعلق سے بہت ساری سبق آموز باتیں ہیں، حکمت اور عبرت کی باتیں ہیں، بہت سے احکامات اور بھی نازل ہوئے ہیں، بہت سی چیزیں اور تفصیلات ہیں جو اس کے کانٹیکسٹ میں قرآن میں نازل ہوئی ہیں انشاءاللہ تعالیٰ، تو ہم نیکسٹ لیکچر میں کور کریں گے۔ آج ہم اپنی بات کو یہیں پہ کلوز کرتے ہیں۔ ایک بہت اہم بات یہ ہے، چھوٹا سا اناؤنسمنٹ ہے جو میں نے پچھلے لیکچر میں بھی کیا تھا، کہ ہم لوگ یعنی جس طرح ابھی 3 بجے لیکچر کنٹینیو کر رہے ہیں، رمضان کے بعد بھی اسی طرح 3 بجے کنٹینیو کریں گے۔ یہ ٹائم زیادہ سوٹیبل محسوس ہو رہا ہے بہت سے لوگوں کو اور مجھے تو انشاءاللہ تعالیٰ اگلا لیکچر جو ہمارا سنڈے کو ہوگا نیکسٹ، تو وہ 3 PM پہ ہی ہوگا، اسی ٹائمنگ پہ۔ آپ لوگ کوشش کریں اس میں خود بھی جڑیں اور یعنی اپنے گھر والوں کو بھی جڑیں، اور یہ سلسلہ بھی اسی طرح 3 بجے ہی چلے گا سنڈے کو۔ اگلا لیکچر جو ہم لوگ اس نکاح والے واقعات سے جو عبرت اور احکامات اور سبق اور وزڈم کی باتیں ہیں وہ انشاءاللہ تعالیٰ سمجھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس مجلس کو شرف و قبولیت بخشے، اور جو اس میں خطا ہوگی اللہ تعالیٰ اس کو معاف کرے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ انشاءاللہ جن بھائیوں کے جو سوالات ہوں گے آج کے ٹاپک سے ریلیٹڈ وہ اب میں دے دوں گا۔